الحمد لوليه صلاة وسلاما على محمد رسول حبيب كريم سميع عليم ونبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. حمد و صلات کے بعد احباب ذی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کا جو مختصر حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، دعا گو ہوں رب کائنات کے دربار گور بار میں کہ خالق کائنات رب ذوالجلال کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریفین کے توسل پاک سے آپ کی اور میری اس حاضری کو خالق کونین ہماری شفاعت اور نجات کا ذریعہ بنائے. آج جمعۃ المبارک اور 22 جمادی الثانی، بڑا بابرکت دن کے ایک جمعۃ المبارک، دوسرا یوم وفات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار، رفیق مزار اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب رہنے والی ہستی ابوبکر صدیق اسی دن، اسی تاریخ کو جو ہے وہ اللہ رب العزت مالک جل وعلا کی بارگاہ کی طرف گئے تو محبت، پیار، عشق، وفا، اطاعت، ایثار، قربانی کا جو معیار ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا اور جو درس امت کو قیامت تک کے لیے دیا، وہ خاصہ صرف ابوبکر صدیق کا ہی تھا. کوئی اور آج تک اس معیار کو نہ تو آپ سے پہلے قائم کر سکا اور نہ قیامت تک کبھی دوبارہ کوئی دوسرا قائم کر سکتا ہے، کہ آپ نے اپنا سب کچھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لگایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ فدا کیا، اپنا سب کچھ قربان کیا، اور اتباع اور اطاعت اور عشق اور محبت کا معیار اور انداز یہ کہ عمر بھی 63 سال ہی پائی. جتنی عمر مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، حیات ظاہریہ آمنہ کے لال کی تھی، اتنی ہی زندگی ابوبکر نے بھی پائی ہے. تو عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ، ایثار مصطفیٰ اور وفائے مصطفیٰ اور سرکار کی اطاعت اور غلامی کا جو حق ابوبکر نے ادا کیا ہے، امت میں کوئی کبھی کر ہی نہیں سکا ہے. کسی بھی دور کے اندر اتنا انداز محبت صحابہ کے دور میں بھی اور پھر بعد کے دور میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی بھی اس طرح نبھا نہیں کر سکا جیسا نبھا ابوبکر صدیق نے کیا ہے، کیونکہ آپ مزاج شناس رسول تھے. بس سرکار کے خیالات اور دل و دماغ مبارک کے اندر بات آتی تھی اور ابوبکر اس بات کو جان اور سمجھ لیتے تھے، اس بات کو پہچان لیتے تھے کہ سرکار کی منشا اور مراد کیا ہے.
منشا اور چاہت کیا ہے؟ تو جو کچھ سرکار سوچتے تھے اللہ کے نبی آپ جو کچھ کرنا چاہتے تھے ابوبکر پہلے تیار کھڑے ہوتے تھے، اور اس بات کی گواہی صحابہ بھی دیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ بیٹھ کے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے اپنے بندے کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا ہے کہ میرا بندہ چاہے تو دنیا کو اختیار کر لے اور چاہے تو آخرت کو اختیار کر لے۔ تو رب کے بندے نے دنیا کو اختیار نہیں کیا ہے، آخرت کو اختیار کیا ہے۔ ابوبکر صدیق موجود تھے، سرکار نے اتنی بات کی اس مجمع میں تو رونا شروع ہو گئے۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ اللہ جانے ابوبکر صدیق کو کیا ہوا ہے کہ سرکار تو بات اتنی کر رہے ہیں کہ رب نے اختیار دیا ہے، چاہو تو دنیا کو اپنے لیے پسند کر لو، چاہو تو عقبہ اور آخرت کو اپنے لیے پسند کر لو۔ تو ابوبکر نے رونا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں بڑی دیر کے بعد جا کے پتا چلا کہ وہ شخص سرکار ہی تھے جو اپنی انتقال کی خبر دے رہے تھے ان الفاظ کے اندر کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، چاہو تو آپ دنیا لے لو چاہو تو آخرت لے لو۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ سے دنیا نہیں لی ہے، میں نے رب کی بارگاہ سے آخرت لی ہے۔ تو سرکار کی وہ بات جو اشارتاً تھی، کنایتاً تھی، صراحتاً اور تفصیلاً نہیں تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خبر دینا ان ڈیٹیل نہیں تھا، بڑا شارٹ سا تھا، تو اس کو اور کوئی نہیں سمجھا ہے، ابوبکر سب سے پہلے سمجھے ہیں۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا دن مبارک دن ہے جو ان کی انتقال پر ملال کا دن ہے، اور آج ہم بیٹھ کے ان کی وفا کو، ان کی محبت کو یاد کر رہے ہیں، اور ان کی وفاؤں کو، ان کے اثار کو، ان کے جذبے کو سلام پیش کر رہے ہیں کہ رب کائنات نے اتنا بڑا درجہ فقط ابوبکر صدیق کو عطا کیا تھا۔ جو آیا کریمہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے، رب کائنات نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول، تمہیں اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ میں جواب دینا چاہیے، پہنچنا چاہیے، لبیک کہنا چاہیے جب وہ تمہیں بلائیں۔ تو یہ آیا کریمہ تب اتری جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابی ابن کعب صحابی کو دوران نماز بلایا، تو وہ نماز ہی ادا کرتے رہے۔ جب نماز ختم کی تب جا کے سرکار کے دربار میں پہنچے، وہاں گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آنے میں اتنی تاخیر کیوں کی ہے؟ تو عرض کی حضور ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے تھے، مصروف عبادت تھے حضور، اس لیے تاخیر اور دیر ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ رب کہتا ہے جب تمہیں اللہ یا اللہ کا رسول بلائے تو تمہیں فوراً آنا چاہیے، فوراً تمہیں لبیک کہتے ہوئے جواب دینا چاہیے۔ تو تم نے تاخیر کی، تمہیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اس دن کے بعد صحابہ علیہم رضوان اس بات پہ کار بند ہو گئے کہ جب بھی سرکار کا بلاوا یا سرکار کی ذات کا ادب و احترام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی توقیر اور عظمت کی بات آئی تو وہ چاہے نماز میں تھے یا خارج نماز تھے، وہ دوران نماز کی بات تھی یا نماز سے ہٹ کر کی بات تھی، پھر انہوں نے کبھی بھی سرکار کے ادب و احترام میں ایک دقیقہ بھی فروگزاشت نہیں کیا ہے، کبھی بھی ایک لمحہ تاخیر نہیں کی ہے اور ایک ذرہ اس کے اندر کمی بھی نہیں کی ہے۔ ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو، آپ کی تعظیم کو، چاہے دوران نماز تھے یا نماز سے باہر تھے، اس کا پورا پورا اہتمام کیا ہے، ادب مصطفیٰ کا پورا پورا خیال کیا ہے، اور اس ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کا مکمل طور پر اہتمام دوران نماز سب سے زیادہ ابوبکر صدیق نے کیا ہے۔ ابوبکر صدیق نے اس
عملاً کر کے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ جب سرکار کی ذات آ جائے تو ہر چیز کو پیچھے چھوڑنا چاہیے، ہر سجدے کو پیچھے چھوڑنا چاہیے، ہر ریاضت کو، ہر قیام اور ہر قعود کو، ہر رکوع کو چھوڑنا چاہیے اور اللہ کے نبی کا ادب کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ کا شعار رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ ایک بار نماز پڑھ رہا تھا تو میرے دل کے اندر ایک برا خیال آیا، تو میں نے اس خیال کو پورا کرنا چاہا، پھر میں اس خیال سے رک گیا اور پھر میں نے اس خیال کو پورا نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا جی آپ سرکار کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے تھے تو کون سا برا خیال تھا جو آپ کے دل و دماغ میں آیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ خیال یہ تھا کہ سرکار کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے اور میں بھی پیچھے آپ کی ابتدا میں کھڑا تھا، نفلی نماز تھی، میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں بیٹھ جاؤں، میں بیٹھ کے بقیہ نماز ادا کر لیتا ہوں، تھکاوٹ کا شکار ہوں، دل نہیں کر رہا کھڑے ہونے کو۔ تو یکا یک خیال آیا، او عبداللہ خیال کر تو بیٹھنے کی بات کر رہا ہے، رب کا ماہی کھڑا ہو کے نماز ادا کر رہا ہے، اللہ کے حبیب کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو پھر میں سرکار کی تعظیم اور ادب کی وجہ سے دوران نماز میں بیٹھا نہیں، میں کھڑا ہی رہا، جتنی دیر تک سرکار کھڑے رہے، اللہ کے حبیب کھڑے رہے، آپ نماز کو ادا کرتے رہے، اتنی دیر تک میں بھی نماز کو ادا کرتا رہا۔ تو آپ اندازہ لگائیے صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک غلط خیال میرے دل میں آیا، ایک غلط بات میرے دل میں آئی کہ میں بیٹھ جاؤں اور اللہ کے نبی کھڑے رہیں، تو اس غلط خیال کو میں نے جھٹک دیا تھا اور سرکار کی تعظیم میں میں نے دوران نماز قیام کیا تھا، دوران نماز میں سرکار کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ تو اتنی ساری بات کو بھی وہ سرکار کے ادب کے خلاف سمجھ رہے ہیں، حالانکہ شرع اجازت دیتی ہے، چاہو تو نفلی نماز کھڑے ہو کے پڑھ لو اور چاہو تو نفلی نماز بیٹھ کے پڑھ لو، تو شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن ادب اجازت نہیں دیتا ہے۔ فقہ اجازت دیتی ہے لیکن عشق اجازت نہیں دیتا۔ عقل مانتی ہے کہ انسان بیٹھ جائے، لیکن دل نہیں مانتا کہ ڈھولن ماہی کھڑا ہو اور بندہ بیٹھ جائے، محبوب کھڑے ہو اور بندہ بیٹھ جائے۔ عبداللہ بن مسعود اس خیال کو بھی برا خیال اور بے ادبی جان رہے ہیں کہ یہ خیال آیا کہ میں بیٹھوں، تو یکا یک سوچا بیٹھنا نہیں ہے، جب تک سرکار کھڑے رہیں گے عبداللہ بھی اتنی دیر تک کھڑا رہے گا، اتنی دیر تک کھڑا رہے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ خود روایت کرتے، خود بیان کرتے کہ میں ایک رات سرکار کے ہاں ٹھہرا، تو رات کے وقت جب سرکار جاگے نماز کو ادا کرنے کے لیے، تو میں بھی جاگا کہ میں بھی سرکار کی ابتدا میں سرکار کے ساتھ نماز ادا کروں اور دیکھوں کہ آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار رات کی نماز کیسے ادا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے دائیں جانب کھڑا ہوا، بائیں جانب آ کے کھڑا ہوا، اس جانب لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوا، تو سرکار نے مجھے پکڑا اور پکڑ کے اپنے آگے سے میرے کان سے پکڑ کر مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا، بائیں جانب سے پھیرا تو دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ تو میں چلا دوران نماز وہیں سے اور پلٹا اور پلٹ کے میں پہلی جگہ پہ آ گیا، میں پھر دائیں جانب سے پلٹ کر بائیں جانب آیا۔ دوران نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مجھے پکڑا میرے کان سے اور مجھے پکڑ کر اپنی سیدھی جانب کھڑا کہ اپنے آگے سے گزار کر تھوڑا سا آگے کھڑا کر دے اس جانب۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے میرے بچپن کا عالم، میں پھر پلٹا اور پلٹ کے سرکار کی بائیں جانب آ گیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار پھر مجھے پکڑا اور پکڑ کے دوران نماز اپنے سامنے سے گزار کر اپنے اس جانب کھڑا کر دیا، دائیں جانب کھڑا کیا، تو میں تیسری بار پھر پلٹا اور دوران نماز چلا اور چل کے سرکار کی بائیں جانب آ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں جانب میں آیا۔
جب اس جانب آیا اتنی دیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو پورا کیا. آپ نے سلام پھیرا, نفلی نماز کو پورا کیا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا, اے عبداللہ جی حضور. فرمایا جب میں جو تمہیں اپنے سامنے سے گزار کر اپنی دائیں جانب کھڑا کر رہا تھا, تم پلٹ پلٹ کے میری بائیں جانب کیوں آ رہے تھے؟ تم کیوں اس طرح بار بار پلٹ کے آ رہے تھے؟ جب ہم تمہیں کھڑا کرنے والے تھے تو عبداللہ ابن عباس نے عرض کی, حضور آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے محبوب ہیں, آپ اللہ کے حبیب پاک ہیں, اور کجا میں عبداللہ ابن عباس کہ میں آپ کے آگے دائیں جانب کھڑا ہو جاؤں؟ حضور میرا ادب اور میرا عشق اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے آپ کی دائیں جانب کھڑا ہو جاؤں. تو حضور میں نے اس لیے بار بار پلٹا ہے, بار بار پہلو بدلا ہے, سمت اور ڈائریکشن کو بدلا ہے اور چینج کیا ہے کہ کہیں سرکار کی بھی ادبی نہ ہو جائے, اللہ کے حبیب کی گستاخی نہ ہو جائے. تو حضور اس لیے میں اس جانب کھڑا نہیں ہوا, میں پلٹ کے 3 بار اس جانب آیا ہوں. تو جب عبداللہ بن عباس نے یہ ادب بھرا جواب دیا, محبت بھرا جواب دیا کہ حضور میں آپ کے سامنے آپ کی دائیں جانب میں کھڑا نہیں ہو سکتا, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے آپ کے اس جواب سے, اور خوش ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کے عرض کی, اللہم علمہ القرآن, باری تعالی عبداللہ کو قرآن کا علم عطا کر دے, عبداللہ کو عالم قرآن بنا دے, عبداللہ کو قرآن کا عارف اور عالم بنا, انہیں قرآن کے علوم عطا کر. کس وجہ سے؟ کہ دوران نماز سرکار کا ادب کیا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کیا ہے, اور کیا بھی دوران نماز ہے تو سرکار نے روکا نہیں ہے, اللہ کے نبی نے روکا نہیں ہے, یا انہیں ٹوکا اور غلط قرار نہیں دیا ہے کہ تم نے غلط کیا, بار بار نماز میں چلتے رہے ہو, بلکہ سرکار کو ان کا دوران نماز ادب کرنا پسند آ گیا تھا. ادب کرنا پسند آیا تو دعا دے دی ادب والے کو, سرکار نے دعا دی, رب نے پہلا مفسر بنا دیا ادب کی وجہ سے انہیں, اور وہ بھی دوران نماز, وہ بھی دوران نماز انہوں نے ادب کیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا دی, باری تعالیٰ اسے قرآن کا علم عطا کر دے. تو پتہ چلا کہ دوران نماز صحابہ بھی سرکار کا ادب و احترام کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمر بن عوف ایک قبیلہ تھا, ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تو سرکار ان کی صلح کے لیے باہر تشریف لے گئے. ان کے قبیلے کی طرف پیچھے سے نماز کا وقت ہوا, اذان دی گئی تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے عرض کیجئے, حضور سرکار نہیں ہے تو آپ نماز پڑھائیے, آپ نماز کا اہتمام کیجئے, امامت آپ کیجئے. تو ابوبکر صدیق پہلے تو انکاری ہو گئے کہ میں نہیں پڑھاؤں گا, عمر سے کہہ دو کہ عمر نماز ادا پڑھائیں اور مصلی امامت پہ چلے جائیں. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا تو وہ بھی انکاری ہو گئے اور کہنے لگے جب تک ابوبکر ہے نا عمر کبھی بھی مصلی پہ نہیں جائے گا. ابوبکر کے ہوتے عمر مصلی امامت میں نہیں جائے گا, مصلی امامت پہ ابوبکر ہی رہیں گے, امامت بھی ابوبکر کرائیں گے, نماز بھی ابوبکر ہی پڑھائیں گے. تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت شروع کی, امامت شروع کی, تو اتنی دیر میں دوران جماعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے. اللہ کے نبی واپس ان کی صلح عمر بن عوف قبیلے بنی عمر بن عوف کی صلح کروا کے اللہ کے حبیب پلٹ کے واپس آئے. تو پیچھے سے جب سرکار آئے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب خود تشریف لے آئے ہیں, آمنہ کے لال خود آگے ہیں, تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے ابوبکر کو پتہ چل جائے کہ ابوبکر سرکار تشریف لے آئے ہیں, اللہ کے حبیب آ چکے ہیں, آپ واپس آ جائیں.
لیکن ابوبکر صدیق کی نماز اور رکعت اور خشوع و خضوع کا عالم یہ تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دائیں بائیں توجہ ہی نہیں کرتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا جب وہ نماز شروع کر دیتے تو جب پوری جماعت نے تصفیق کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے پیچھے سے تالیاں بجانا شروع کر دی، اس طرح کر کے جب انتہا کا شور بڑھا دوران نماز تو ابوبکر صدیق جو مصلی امامت پہ کھڑے تھے انہوں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا، پلٹ کے پیچھے دیکھا کہ اللہ جانے پیچھے صاحبان جماعت کو کیا ہوا ہے کہ بار بار تالی پہ تالی بجا رہے ہیں، تصفیق کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں۔ تو جب ابوبکر نے سامنے سے پلٹ کے پیچھے منہ کیا تو دیکھا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ اب یہ بات سمجھنے والی کہ ابوبکر کھڑے مصلی امامت میں ہیں اور وہاں نماز پڑھا رہے ہیں اور بالکل 100% پیچھے پلٹ کے قبلہ سے ہٹ کر ابوبکر صدیق نے پیچھے دیکھا ہے۔ تو جب آپ نے پیچھے دیکھا تو پیچھے سے آمنہ کے لال تشریف لا رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، اسی وقت پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، مصلی امامت کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے کہ اب سرکار آئے ہیں، اللہ کے حبیب آئے ہیں، تو اللہ کے حبیب کی آمد اور موجودگی ابوبکر کو مصلی امامت پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، مصلی امامت پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ تو ابوبکر صدیق جب واپس پلٹنے لگے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکس مکانک، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کیا ابوبکر کو، بکر اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ، اپنے مقام پہ ٹھہر جاؤ۔ تو بکر سے ٹھہرا نہیں گیا، رکا نہیں گیا ابوبکر سے، آپ رکے بھی نہیں ہیں، مصلی امام کو جلدی سے پیچھے ہٹے گئے اور پلٹ کے سردار کے پیچھے آ گئے اور اللہ کے حبیب ساری صفوں سے گزرے اور گزر کے مصلی امامت میں چلے گئے، مصلی امامت میں سرکار چلے گئے۔ اب یہاں بات سمجھنے والی جو ہے کہ جب یہاں مصلی امامت پہ امام کھڑا ہو اور بالکل رخ اس کا ہو قبلہ کی جانب، تو اگر دائیں بائیں دیکھے یا اوپر دیکھے تو احادیث میں منع ہے، بلکہ بعض اوقات نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ دائیں بائیں کیوں دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن ابوبکر نے دائیں بائیں نہیں دیکھا تھا، ابوبکر نے مڑ کے اپنی پشت کی جانب دیکھا تھا، ابوبکر نے پلٹ کے پیچھے کی طرف دیکھا تھا اور دیکھا کہ جب سرکار آئے ہیں، اللہ کے حبیب آ چکے ہیں، آمنہ کے لال تشریف لا چکے ہیں، تو جب سرکار آئے ابوبکر نے مصلی امامت کو چھوڑا ہے۔ اب فقہ اور شرع یہ کہتی ہے کہ اگر دائیں میں دیکھا جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، دائیں میں دیکھا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور یہاں ابوبکر نے دائیں میں نہیں دیکھا ہے، ابوبکر نے پلٹ کے پیچھے کی طرف دیکھا، ابوبکر نے پیچھے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد ابوبکر اسی طرح پیچھے آنا شروع ہو گئے، ابوبکر پیچھے آنا شروع ہو گئے۔ حالانکہ فقہ کا مسئلہ یہ ہے امام کھڑا ہو اور امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو، تو جب پیچھے سے اگر کوئی اور دوسرا مقتدی آ جائے یا 2-3 بندے آ جائیں تو حکم یہ کہ امام پیچھے سے آگے چلا جائے، پیچھے سے آگے چلا جائے اور اگلی جگہ پہ جائے کہ اگلی صف میں امامت شروع کر دے، پیچھے 3 یا 2 بندے ہو چکے ہیں تو نماز اس انداز سے پوری نہیں ہے۔ جب بندے بڑھ جاتے ہیں، جب بندے زیادہ ہو جائے تو پیچھے سے آگے کی طرف جانا چاہیے، لیکن یہاں کمال کیا ہے، ابوبکر آگے سے پیچھے کی طرف آ رہے ہیں، ابوبکر قدموں کے پیچھے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو اس مکانک، ابوبکر اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ۔ اور یہاں آگے حدیث سمجھنے اور سننے والی ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو ابوبکر سے قابو نہ رہا گیا، ابوبکر نے اس طرح اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے، اس طرح دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے جب سرکار نے اشارہ کیا تھا اس جانب کہ ابوبکر اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ، اپنے مقام پہ کھڑے رہو۔ تو اب یہاں بڑی محبت باتیں سامنے آتی ہیں۔
علماء نے بھی لکھی ہیں یہ باتیں، اور افہام نے بھی لکھی کہ یہ معاملہ کیا تھا کہ جب ابوبکر کو اشارہ کیا گیا تو دوران نماز ابوبکر نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، ہاتھ اٹھائے، اور خود بتائیے ہاتھ آگے منہ کر کے تو نہیں اٹھائے ہوں گے، ہاتھ تو پیچھے منہ کر کے اٹھائے ہوں گے، سرکار کو دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہوں گے۔ تو آقا صلوات والسلام آگے بڑھے اور نماز پڑھائی۔ تو جب آپ نے نماز کو مکمل کیا تو پلٹ کے آپ نے ابوبکر سے پوچھا، ابوبکر جی حضور، فرمایا جب ہم نے تجھے اشارہ کیا تھا کہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہو تو تم نے ہاتھ کیوں کھڑے کر دیے تھے، ہاتھ کیوں اٹھا لیے تھے؟ تو ایک جواب یہ آتا ہے کہ ابوبکر نے عرض کی حضور وجہ یہ تھی کہ جب میں مصلی امامت میں کھڑا تھا تو آپ نے مجھے اشارہ کیا کہ ابوبکر آج امام تم رہو گے، میں مصلی ہوں، آج اگلی صف پہ امام کے مصلی میں تم رہو گے، اور پیچھے سید الانبیاء کھڑے ہوں گے، پیچھے سید الانبیاء کھڑے ہوں گے۔ تو حضور میں نے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے کہ میرے آس تیری مہربانی ہے، تیرا کرم بالائے کرم ہے کہ آج نبی کی موجودگی میں ابوبکر مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور نبی ابوبکر کی امامت کو درست سمجھ رہے ہیں، ابوبکر کی امامت کو درست سمجھ رہے ہیں۔ تو حضور میں نے تو شکرانے میں ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، میں نے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہاتھ کھڑے کیے تھے۔ اور یہاں فقہ کا مسئلہ بھی میں بتا دوں، دوران نماز اگر کسی کو سنیزنگ شروع ہو جائے، وہ چھینک آ جائے، تو بندہ کیا کرتا ہے؟ الحمدللہ ہی کہتا ہے نا، اور الحمدللہ یہ بھی خدا کا شکریہ ہوتا ہے کہ مجھے چھینک آئی، میرا وجود، میرا ریسپیریٹری سسٹم جو تھا، نظام تنفس، وہ کسی مصیبت کی طرف جا رہا تھا، تو رب کائنات نے چھینک کے ذریعے اسے درست کر دیا۔ تو حالانکہ نماز بھی خدا کی اور الحمدللہ شکریہ بھی خدا کا، شکریہ بھی خدا کا، لیکن فقہ کہتی ہے تیرا جب تو الحمدللہ نماز میں کہے گا تو تیری نماز ٹوٹ جائے گی، تیری نماز ٹوٹ جائے گی۔ باہر سے آنے والا سلام بلا دے، حتیٰ کہ باہر سے کھڑا ہوا شخص امام کو قرات کے دوران غلطی پر لقمہ دے دے، جو بندہ باہر و خارج نماز ہو، تو اگر امام کو لقمہ دے اور امام لقمہ قبول کر لے، نماز تب بھی ٹوٹ جاتی ہے، نماز تب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو صرف وہ کلمات بھی کہ بندگی بھی خدا کی ہے اور تعریف بھی خدا کی ہے، سجدہ بھی خدا کے سامنے اور شکریہ بھی خدا کا ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی غیر کلمہ یا کوئی اگر الگ چیز ادا کرے گا یا بولا جائے گا تو صورتحال یہ ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، نماز باقی نہیں رہے گی۔ لیکن یہاں کیفیت کیا ہے؟ ابوبکر سرکار کو دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے رب کا شکریہ ادا کرتے جا رہے ہیں۔ سٹ کرو تھوڑا سٹ کرو تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ میرے یہاں تیری مہربانی ہے، اور صرف شکریہ نہیں ادا کیا ہے، پورا 100% پلٹ کے سرکار کو دیکھا ہے، اللہ کے حبیب کی زیارت کی ہے، سرکار کے مکھڑے کو دیکھا ہے، اور دیکھ کے رب کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اور کیفیت کیا ہے؟ نماز پھر بھی چلتی جا رہی ہے، نماز پھر بھی چلتی جا رہی، نماز ٹوٹی نہیں۔ حالانکہ ابوبکر مکمل پلٹ چکے ہیں، ابوبکر مکمل پلٹ کے سرکار کے مکھڑے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں عرفا نے کچھ باتیں لکھی ہیں کہ وجہ کیا تھی؟ ابوبکر وہ شکریہ تو نماز میں ہے ہی منع، شکریہ ادا کرنا تو نماز میں ہے ہی منع، ابوبکر نے ہاتھ کیوں اٹھائے تھے؟ ابوبکر نے ہاتھ دوران نماز اس طرح اٹھا کے اشارہ کیا اوپر کی طرف، اور بے خودی کے عالم میں
ابوبکر کو سرکار نے کہا بھی تھا کہ کس مکانک، ابوبکر ٹھہر جا، ابوبکر ٹھہرا رہے، امامت تو کروا، لیکن ابوبکر پھر بھی پلٹ کے واپس آئے۔ یہ کیفیت کیا تھی؟ دو چیزیں آتی سامنے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ابوبکر کی نظر سرکار کے مکھڑے پہ پڑی تھی، سرکار کے مکھڑے پڑی تھی، اور جیسے ہی ابوبکر کی نظر سرکار کے چہرے پہ پڑی ہے اور نگاہیں سرکار کی نگاہ سے جو چار ہوئی ہے، ابوبکر کو اب بھی اس بات بھولی ہے، ابوبکر کو کوئی ہوش نہیں رہا، اور سے بگاڑے ہے کہ خدایا اب معاملہ کیسا ہے؟ نگاہیں میری ہے اور چہرہ مصطفیٰ کا سامنے نظر آ رہا ہے۔ اتنا ڈھیلا نہیں بولیے سبحان اللہ۔ نہ میں بتاتا ہوں، نمی دانم چ منزل، نمی دانم کہ آخر چود دمے دیدار امی رقصم۔ صوفیہ کہتے ہیں اللہ جانے جب یار کا مکھڑا سامنے ہوتا ہے تو پھر ہوتا کیا؟ رقص شروع ہو جاتا ہے، رقص شروع ہو جاتا ہے، مگر نازم بئی ذوقے کے پیش یار می رقصم۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے یہ ذوق ہمیں ملا ہے کہ یار کے سامنے رقص شروع ہو جاتا ہے۔ تو شکریہ بھی اپنی جگہ پہ بجا، پر ابوبکر تو مکھڑا یار کو دیکھ کے رقص کر رہے تھے، یار کو دیکھ کے رقص کر رہے تھے۔ اور سرکار فاشار، حدیث پاک کے الفاظ ہے، فاشار علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار نے اشارہ کیا تھا، سرکار نے اشارہ کیا تھا، اور سرکار کا اشارہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ یہ ہاتھ اٹھا کبھی خالی نہیں جاتا، یہ ہاتھ اٹھ جائے تو چاند کو چیر کے رکھ دیتا ہے، سرکار کا ہاتھ اٹھ جائے تو ڈوبا سورج پلٹ کے آ جاتا ہے، سرکار کا ہاتھ اٹھ جائے تو پتھر بولنے لگ جاتے ہیں، سرکار کا اشارہ ہو جائے تو گنگوں کو زبانیں مل جاتی ہے۔ تو سرکار نے اشارہ کیا تھا ابوبکر کی طرف، اور جب یہ ید اللہ والا ہاتھ اٹھا تو ایک نور کی لہر پہنچی تھی قلب ابوبکر تک، جسے توجہ کہتے ہیں، جسے توجہ کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ تھے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں بھول جاتا ہوں، بڑی باتیں آپ سے سنتا ہوں لیکن میرا حافظہ، میموری میری ویک اور کمزور ہے، حضور کچھ عطا کر دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابسط رداک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ جی حضور فرمایا کوئی رومال چادر ہے نا تو اسے بچھا دے۔ ابو ہریرہ کے پاس چادر تھی بچھائی، سرکار نے اسی طرح فضا کے اندر ہاتھ بھرا اور بھر کے اس چادر میں ڈال دیا، اس چادر کے اندر ہاتھ ڈالا اور فرمایا اضمم الی صدرک، اے ابو ہریرہ جی حضور فرمایا اسے سینے سے لگا لے، اسے سینے پہ مل۔ ابو ہریرہ نے وہ چادر اٹھائی، اٹھا کے اپنے سینے پہ ملی۔ ابو ہریرہ فرماتے خدا جانتا ہے وہ دن گزرا اس کے بعد کبھی کچھ بھولا نہیں ہوں، کبھی بات مجھے بھولی نہیں، ہر چیز مجھے یاد رہتی ہے۔ تو بظاہر سرکار کا اشارہ خالی تھا جو ابو ہریرہ کو بھی عطا کیا گیا، اور اسی طرح آپ کا اشارہ جب ابوبکر صدیق کی طرف تھا تو ساری کائنات کے انوار، ساری کائنات کی تجلیاں اور رب کا فیض ایک لمحے میں ابوبکر کے دل کو پہنچا۔ جب ابوبکر کو انوار پہنچے ابوبکر سے قابو نہ رہا گیا، قابو نہ رہا، ابوبکر نے ہاتھ کھڑے کر دیے، حضور مجھ سے یہاں نہیں کھڑا ہو جاتا، آپ کی موجودگی میں مہربانی کیجئے، ابوبکر تو چل کے واپس ہی آئے گا، ابوبکر تو چل کے واپس آئے گا، ابوبکر وہاں کھڑا نہیں رہے گا۔ ابو تراب نقشبی رحمت اللہ تعالی نے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے ایک مرید کو اللہ نے خواب کے اندر اپنے انوار و تجلیات دکھائے۔ وہ مرید صبح جاگا تو اپنے پیر کے پاس گیا اور ان سے کہا جی رات میں نے اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا ہے، دیدار ربی مجھے خواب کے اندر عالم رویا میں عطا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا اس طرح 70 بار خدا کو دیکھنا اور میرے پیر کو ایک بار دیکھنا، بایزید کے مکھڑے کو ایک بار دیکھنا اور تیرا خواب میں 70 بار دیکھنا، وہ ایک بار کا دیکھنا تیرے 70 بار سے بڑھ کر ہے۔ تجھے زیادہ فیض اور زیادہ انوار و تجلیات نصیب ہوتے اگر تو میرے شیخ کو دیکھ لیتا، بایزید کو دیکھتا۔ مرید ابھی نیا تھا، اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے خود رب کا مشاہدہ کیا ہے اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ
چل کے میرے پیر کے مکھڑے کو دیکھتا، میں نہیں مانتا۔ تو ابو تراب نقشبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آؤ چلتے ہیں، میرے شیخ کی زیارت کر کے آتے ہیں، میرے پیر کا مکھڑا دیکھ کے آتے ہیں۔ تو جب لے کے چلے ابو تراب نقشبی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو جا کے پہلی نظر پڑی نا بایزید کے مکھڑے پر، تو بایزید نے توجہ ڈالی تو وہ مرید ویسی جان سے چلا گیا، مر گیا۔ لوگوں نے پوچھا جی وجہ کیا، یہ رات خواب میں دیکھتے نہیں مرا، آپ کا مکھڑا دیکھ کے کیسے مر گیا؟ فرمایا پہلے دیکھا تھا اپنی نظر سے، اب دیکھا ہے ہماری نظر سے، اب دیکھا ہے ہماری نظر سے۔ اسی طرح ایک اور بات بڑی پیاری آتی ہے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب عالم وجد میں تھے، عالم سکر میں تھے، تو رقص کرنا شروع کیا، وجد میں ناچنا شروع کر دیا، کیفیت کے اندر وجد میں آ گئے، تو کہنے لگ گئے سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک بھی ہوں، میں بلند بھی ہوں، میں سبحان بھی ہوں، میں پاک بھی ہوں۔ تو جب عالم سکر سے نکل کر صاحب کے اندر آئے، وجد سے نکل کر ہوش و حواس کے اندر آئے، تو مریدوں نے عرض کیا حضور آج تو آپ نے عجیب کلمات کہہ دیے ہیں، آج آپ نے عجیب کلمات کہہ دیے ہیں۔ فرمایا کون سا کلمہ کہا ہے؟ حضور آپ کہتے تھے سبحانی ما اعظم شانی، تو فرمایا یہ کلمہ بظاہر تو شرع کے اندر قبول نہیں ہے، بولنا نہیں چاہیے، تو یہ کلمہ تو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا اب کی بار وجد کی کیفیت میں ایسا کوئی کلمہ نکلے نا تو تلوار لے کے گردن اتار دینی چاہیے، گردن اتار دینی چاہیے۔ جب پھر وجد کے اندر گئے، سماع شروع ہوئی، کیفیت بنی ان کی، اور انوار کا نزول ہونا شروع ہوا، تو بایزید پھر اسی طرح بولنے لگ گئے، پھر اسی طرح ہی رقص کرتے جا رہے ہیں اور بولتے جا رہے ہیں۔ تو مریدوں نے تلوار نکالی، تلوار پہ تلوار مارنا شروع کی، ادھر سے تلوار مارتے ہیں نکل جاتی ہے، گردن کو نقصان نہیں ہوتا، ادھر سے تلوار مارتے ہیں آگے گزر جاتے شیخ، نقصان نہیں ہوتا ہے۔ جب ہوش میں آئے تو پوچھا آج تو میں نہیں بولا تھا نا، آج تو میں نے کلمہ ایسا نہیں کہا تھا؟ انہوں نے کہا حضور پہلے کوئی ایک بار کہا تھا، اب کی بار تو کوئی 100 بار بولے ہو، اب تو کوئی 100 بار کہا ہے۔ تو فرمایا پھر تلوار کیوں نہیں چلائی ہے؟ میں نے کہا تھا کہ تلوار چلنی چاہیے، حضور ایک بار نہیں، آپ جتنی بار آپ بولتے گئے ہیں، آپ کلمہ کہتے گئے ہیں، ہم تلوار چلاتے گئے ہیں۔ فرمایا پھر گردن کیوں نہیں کٹی ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور اللہ جانے اس کی سمجھ ہمیں بھی نہیں آتی ہے کہ تلوار جتنی بار چلائی ہے تلوار نے آپ کو کاٹا نہیں ہے، تلوار نے آپ کو کاٹا نہیں ہے۔ فرمایا پھر میں نہیں کوئی اور ہی بولتا تھا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جب سرکار کو دیکھا ابوبکر نے دوران نماز تو وجد میں آ گئے۔ کس میں آئے بولیے؟ وجد میں آئے۔ اب یہاں سوال اور بنتا ہے، پہلے بھی تو نماز میں ہی کھڑے تھے، پہلے بھی تو نماز کے اندر ہی کھڑے تھے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ بندے کی معراج نماز کے اندر ہے، تو وہ تو پہلے ہی معراج میں تھے، پلٹ کے سرکار کیوں دیکھا تھا؟ پلٹ کے سرکار کو کیوں دیکھا تھا؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ پہلے معراج تھی اپنی نظر سے، اور پھر ہوئی مصطفیٰ کی نظر سے۔ کس کی نظر سے بولیے؟ مصطفیٰ کی نظر سے۔ پہلے اپنا ظرف تھا، اپنی ذات اور اپنی ایجاد تھی کہ اللہ کے انوار کے اندر تھے، اللہ کی تجلیات جو دیکھ رہے تھے، اللہ کی ذات کا مشاہدہ، اور بکر اپنی نگاہ اپنے ذرف سے کر رہے تھے، تو وجد میں نہیں تھے، کیس کے اندر نہیں تھے، شکل کے اندر نہیں تھے، اور بکر اپنی اصلی کیفیت میں تھے۔ تو جب وہ انوار ملے مصطفیٰ کی نگاہ سے، پلٹ کے سرکار کے مکھڑے کو دیکھا، اور انوار گرے سرکار کے طرف سے، ابو بکر سے سنبھلا نہیں گیا ہے، ابو بکر کا ہوش بھی گم ہے، ابو بکر دعائے واس سرکار کو دیکھتے جا رہے اور ہاتھ اٹھا کے بج بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اتنا ڈھیلا نہیں، بولیے سبحان اللہ، بولیے محبت سے سبحان اللہ۔
اب سنیے اگلی بات سنیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی، رب تو مجھے اپنا آپ دکھا، تو مجھے اپنا آپ دکھا، بے نیاز پردے تو ہٹا. تو رب نے کیا کیا؟ اپنا آپ نہیں دکھایا تھا، یار کو معراج کی رات 9 بار دکھایا تھا، سرکار کا جلوہ دکھایا تھا، سرکار کا جلوہ دکھایا تھا. اب وجہ کیا ہے؟ باری تعالیٰ خواہش دیکھنے کی تجھے تیری تھی، تو غیر کی طرف بھیج رہا ہے. دیکھنا تجھے تھا، رویت اور دیدار اور مشاہدہ تیرا طلب کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، اور تھے بھی وہ نبی، وہ کلیم تھے تیرے. اور تو نے کیا کیا؟ معراج کی رات انہوں نے 9 بار خواہش کی تھی، 9 بار سرکار کا دیدار عطا کر دیا. 100 بار سرکار کا، 9 بار معراج کی رات دیدار عطا کر دیا گیا. باری تعالیٰ پھر بات سمجھیے، تے مانگا کسے تھا؟ اللہ کو. دیکھنا کس تھا؟ بولیے. 9 بار انہوں نے خواہش کی تھی تو 9 بار رب نے دیدار کروا دیا تھا. معراج کی رات 9 بار دیدار کروایا تھا کہ موسیٰ تو نے کہا تھا کہ مجھے اپنا آپ دکھا لے. دیکھنا چاہتا ہے نا تو میرے ڈھولن یار کو دیکھ لے. جو ہو صورت عین دی او ہو صورت غین، جو ہو صورت عین دی تے او ہو صورت غین. ایک نقطے دا فرق تے بلی پھرے کونین. کہ باری تعالیٰ تجھے دیکھنا تھا، تیرا دیدار کرنا تھا، تیری ذات کے بغیر حجابات تھے. سامنے دیکھنے کی خواہش کسی اور نے نہیں کی تھی، صاحب شریعت رسول نے کی تھی، صاحب کتاب نے کی تھی، صاحب کلام نبی نے کی تھی. لیکن جواب یہ آتا ہے کہ جس نے ہمیں دیکھنا ہے وہ ہمیں نہ دیکھے، وہ ہمارے دلدار کو دیکھتا جائے. تو ابوبکر کو سرکار کی نظروں سے انوار مل رہے تھے، سرکار کی نظروں سے انوار مل رہے تھے. معراج تو چل رہی تھی نماز کی صورت میں، لیکن وہ معراج ناقص تھی، وہ معراج ناقص تھی کہ وہاں تک پہنچا نہ گیا کما حق ہو. تو وہ ابوبکر کی معراج کامل سرکار کے دیدار سے ہوئی تھی، سرکار سے کے دیدار سے ہوئی تھی. شمس تبریز نے جب پہلی بار ملاقات کی تھی مولانا روم سے تو آپ سے انہوں نے یہی سوال کیا جو میں نے پہلے واقعہ بیان کیا کہ ایک بات تو بتائیے مولانا صاحب. آپ نے کہا جی پوچھئے. آپ نے فرمایا وہ با یزید تھے نا، وہ تو جب ان پہ انوار آئے، تجلیات آئی تو انہوں نے نعرہ لگا دیا سبحانی ما اعظم شانی، کہ میں سبحان، میں پاک، سب سے اولا والا بھی میں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے پاس بیٹھ کے دیکھا ہے، سرکار کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی نے تو رو برو فیس ٹو فیس بیٹھ کے دیکھا ہے، لیکن انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ سبحانی ما اعظم شانی، کہ میرا شان اور مقام بلند ہو گیا ہے. وجہ فرق کیا ہے کہ یہاں امتی کا دعویٰ بڑا نظر آتا ہے نبی کے مقابلے میں. نبی کے تقابل میں اگر لایا جائے تو امتی کا دعویٰ بڑا، میں سبحان، میں پاک. نبی تو نہیں بولے تو مولانا جٹ بولے، فرمایا با یزید کا ظرف چھوٹا تھا، با یزید کا ظرف چھوٹا تھا تو وہ سنبھال نہ سکے اللہ کے انوار کو، اللہ کی تجلیات کو سنبھالا نہیں گیا ہے. تو جب ایک کے طرح ایک ذرہ ملا ہے تو جگ بولے کہ سب کچھ میری ذات کے اندر، سارا کچھ میرے اندر آ چکا ہے. تو کلمہ بولا سبحانی اعظم شانی. تو وہ بولے اس وجہ سے مولا جواب دے رہے اپنے شیخ کو کہ ان کا ظرف کم تھا. فرمایا وہ مصطفیٰ کا ظرف تھا کہ سامنے پاس بیٹھ کے دیکھا ہے، اللہ کے روبرو جا کے دیکھا ہے. اور کیفیت یہ ہے کہ ایک کلمہ باہر نہیں نکالا ہے، بلکہ جتنا کچھ ملتا گیا ہے مصطفیٰ سارا دل کے اندر سماتے گئے ہیں. وہ سب کچھ دل کے اندر مصطفیٰ سماتے گئے ہیں، وہ اس دل کے اندر اترتا گیا ہے. اور سرکار رام کے سامنے بیٹھ کر اس کیفیت سے دیکھ رہے ہیں، ما زاغ البصر وما طغا. میرے حبیب تیری آنکھ نہ ٹیڑھی ہوئی ہے، نہ تیری آنکھ کو چپکا ہے، نہ تیری آنکھ دائیں بائیں ہوئی ہے. کیفیت یہ ہے کہ 18,000 سال تک
آپ سامنے رب کو دیکھے جا رہے ہیں، رب کو دیکھے جا رہے ہیں۔ تو ابوبکر کی میں اس کیفیت کی بات بیان کر رہا ہوں صوفیاء کے نقطہ نظر سے، کہ ابوبکر پہلے بھی معراج میں تھے لیکن وہ معراج ناقص تھی، سرکار کی نگاہ سے نگاہ ملی، سرکار نے ایک لمحے میں پکڑ کے عرش سے پار پہنچایا ہے۔ تو ابوبکر نے ہاتھ اس طرح کر دیے، اوپر کھڑے کیے اور اس طرح جلدی سے پیچھے بھاگے کہ حضور آئے اور میں مصلی امامت پہ کھڑا رہوں، یہ مجھ سے روا نہیں ہے، یہ مجھ سے روا نہیں ہے، یہ گوارا نہیں ہے کہ سرکار کے ہوتے مصلی امامت پہ کھڑا رہ جاؤں۔ تو پلٹ کے واپس آئے، حضور میں نے رب کا شکریہ ادا کیا تھا کہ مہربانی مالک کی کہ سرکار مجھے فرما رہے ہیں کس مکانک، اور اس نماز میں واپس آئے۔ اور اگرچہ محدثین کا اختلاف ہے لیکن راجح قول یہ ہے کہ امت کے اندر واحد ایک ہی ہستی ہے ابوبکر، جن کی ابتدا میں سید الانبیاء نے بھی نماز پڑھی ہے، سرکار نے ان کے پیچھے نماز کو ادا کیا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ اتنی دیر تک کوئی بھی اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا جب تک کسی امتی کے پیچھے نماز نہ پڑھ لے، اور امت مسلمہ کے اندر یہ اعزاز رب کائنات نے ابوبکر کو عطا کیا ہے۔ اور اب اس پہلو کو ذرا اور انداز سے دیکھیے، اس حدیث کو دوسرے پہلو سے دیکھیے کہ جب معراج کی رات اللہ کے حبیب پہنچے ہیں بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے اندر، تو وہاں 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں، نبی کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک، ان سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک، اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی مصلی امامت پہ نہیں گیا۔ جبریل سرکار کو لے کے حضور یہ آج مقتدی ہوں گے، امام رب نے آپ کو بنایا ہے، امامت آپ کی ہے، قیادت آپ کی ہے، سیادت آپ کی ہے، مہربانی کیجیے آپ آگے چلے جائیے، آپ آگے چلے جائیے۔ تو جہاں سرکار ہوں، اللہ کے حبیب ہوں، وہاں تو نبی جماعت نہیں کروا سکتا، مصلی امامت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور ابوبکر جو رب کائنات نے اتنا بڑا احساس عطا کیا ہے کہ ابوبکر نبی نہیں ہے، غیر نبی ہے، ابوبکر رب کی رسول نہیں ہے، غیر رسول ہے، بشر عام ہے، انبیاء کے بعد افضل ترین ہے۔ تو سید الانبیاء آج پیچھے کھڑے ہیں اور ابوبکر سامنے کھڑے ہو کے امامت کروا رہے ہیں، ابوبکر سامنے جا کے امامت کروا کے سید الانبیاء نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ تو رب نے ابوبکر صدیق کو پوری امت کے اندر سے یہ اعزاز بخشا، یہ مرتبہ دیا کہ انہوں نے سرکار کی بھی امامت کروائی ہے۔ اور آخری بات میں کر کے اختتام کی طرف آتا ہوں، جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو مولا کائنات کو آپ نے بلایا، حضرت علی آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا علی مجھے اسی طرح غسل دینا جس طرح تو نے سرکار کو دیا ہے، اسی ہاتھ سے اسی انداز سے غسل دینا جس انداز سے غسل تو نے سرکار کو دیا ہے۔ غسل دیا گیا، اور پھر آپ نے اپنے انتقال سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بھی کہی تھی کہ جانا میری میت کو جب جنازے کو اٹھانا تو میرے جنازے کو اٹھا کے نا سرکار کے روزے کے سامنے لے جانا۔ ابن عساکر نے بیان کیا اور بھی محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جانا اور جا کے سرکار کے دربار کے سامنے کھڑے ہو کر، سرکار کی قبر انور اور روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے اجازت طلب کرنا کہ حضور آج آپ کا غلام ابوبکر آیا ہے، آپ کے عمر بھر کا ساتھی ابوبکر آیا ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں سلا دیں، آپ کے پہلو میں لٹا دیں، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر مجھے قبرستان کی طرف لے کے جانا، پھر مجھے جنت البقیع کی طرف لے جانا، میں وہاں مجھے دفنا دیا جائے۔ تو مولا کائنات سب سے آگے چلے، میت کو سرکار کے روزے کے سامنے دربار نبوی کے اندر رکھا گیا ہے، اور رکھ کے ابوبکر کی میت کو وہاں ٹکا کے مولا کائنات نے سرکار کے روزے کی طرف رخ کیا اور عرض کی حضور یہ ابوبکر آپ کے ساتھی ہیں، اندر داخل ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھی ہیں، یہ آپ کے پہلو میں لیٹنا چاہتے ہیں۔ ان کا شوق یہ ہے، ان کا شوق یہ ہے کہ جیسے عمر بھر سرکار کے ساتھ رہا، مرنے کے بعد بھی سرکار کی سنگت مل جائے، سرکار کی صحبت مل جائے۔ تو مولا کائنات نے آواز دی، کنڈا خود بخود ہی کھل گیا،
کنڈا خود بخود ہی کھلا ہے اور مولا کائنات کہتے ہیں کہ اندر سے آواز آئی، حالانکہ بولنے والا نظر نہیں آ رہا، دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے کہ بول کون رہا ہے، اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، فرمایا دیر کیوں لاتی ہو یار کو یار کے پاس جلدی لے آؤ، دلدار کو دلدار کے پاس جلدی لے آؤ، فرمایا انہیں میرے پاس لے آؤ۔ اور اگلے الفاظ سنیے جو حدیث پاک کے سرکار نے فرمایا ان الحبیب مشتاق الی الحبیب، مشتاق الی الحبیب، فرمایا جلدی کرو میں خود ابوبکر سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں۔ یہ اندر روزہ مبارک کے اندر سے آواز آ رہی ہے ان الحبیب مشتاق الی الحبیب، کہ جلدی کیجئے ابوبکر کی دیر نہ لگائیے، میں خود ابوبکر سے ملنا چاہتا ہوں، خود ابوبکر سے ملنا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آ رہی، مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں دکھائی کوئی نہیں دیتا، کنڈا بھی خود بخود ہی کھلا، دروازہ خود بخود کھلا ہے اور آواز بھی آ رہی ہے دیر نہ لگاؤ، ابوبکر نے عمر بھر ہمارے ساتھ وفا کی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہی آئے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا میں اور ابوبکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں، جہاں سے میرا خمیر لیا گیا ابوبکر کا خمیر بھی وہیں سے، عمر کا خمیر بھی وہیں سے، جہاں سے مجھے بنایا گیا ہے میرے ابوبکر بھی وہیں سے بنایا گیا ہے، میرے عمر کو بھی وہیں سے بنایا گیا ہے، تو عمر بھی 63 سال کی پائی ہے، ابوبکر نے عمر بھی کتنی بولیے اونچا بولیے 63 سال کی پائی، سرکار کے برابر عمر پائی، اور گئے بھی سرکار کے پہلو میں، گئے بھی سرکار کے پہلو میں، کس وجہ سے؟ سرکار کی اجازت سے۔ اور سرکار جب معراج کی رات جانے لگے تو جبریل امین آئے، قدم چومے، تو جب چومے سرکار جاگے، لمس جبریل کے کفوری لبوں کا سرکار کو محسوس ہوا، تلووں پہ آپ نے اس کا لمس اور اس کا ٹچ کرنا محسوس اور فیل کیا، تو آنکھ کھولی تو جلدی سے عرض کی ان اللہ قد اشتاق الی لقائے کا، حضور میں خود نہیں آیا، رب ملنے کے لیے بےتاب ہے، رب ملنے کے لیے، وہی لفظ اشتاق، اشتاق مادہ ایک ہی بنتا ہے، ان اللہ قد اشتاق، اللہ ملنے کے لیے مشتاق ہے، طلبگار ہے، سادہ ترجمہ تو مصطفیٰ وہ ہیں جن سے خدا ملنے کے لیے مشتاق ہو، اور ابوبکر وہ ہے جس سے مصطفیٰ ملنے کے لیے مشتاق ہو۔ ادھر سرکار کی بارگاہ میں جبریل نے سندیش اور میسج کنوے کیا تھا کہ اللہ مشتاق آپ کی ملاقات کے لیے، آپ کو ملنے کے لیے، اپنے روبرو بچھانے کے لیے حضور جبریل 17,000 کی جماعت لے کے خود نہیں آیا، رب کائنات نے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا بولیے؟ یہ ویسے زبان کو ہلا کے سبحان اللہ کہہ لیا کریں، ہاتھ اونچا کر کے بولی سبحان اللہ۔ تو جبریل سرکار کی بارگاہ میں پیغام دے رہے ہیں اللہ مشتاق ہے آپ سے ملنے کے لیے، سرکار کہہ رہے ہیں میں مشتاق ہوں جبریل ابوبکر سے ملنے کے لیے، جلدی ابوبکر کو لے کے آؤ۔ تو ادھر محبت کا عالم یہ ہے کہ عمر بھر بھی سرکار کے ساتھ رہے، اور پھر مرنے کے بعد بھی سرکار کے ساتھ، اور پھر یوم قیامت بھی سرکار کے ساتھ، یوم قیامت بھی سرکار کے ساتھ، اور قیامت کے بعد جنت میں بھی سرکار کے ساتھ، جنت میں بھی سرکار کے ساتھ۔ تو ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کا اظہار اور جو مظاہرہ ابوبکر نے دوران نماز کر کے دکھایا وہ کسی اور نے نہیں کیا ہے، نماز میں تھے تب بھی ادب کیا ہے، نماز کے باہر تھے تب بھی سرکار کا ادب کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔